السلام علیکم، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ اسلام آباد میں جو میں نے دیکھا پی ٹی آئی کا دھرنا احتجاج اور جس طرح یہ منتشر ہوئی، ان کے کارکنان مایوس ہوئے، تو اس سے پہلے میں نے جب گیا تو ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس بڑا احسن موقع ہے، نادر موقع ہے بلکہ، کہ وہ جو لبیک والے انہیں تانا دیتے ہیں نا، اس تانے کو ختم کرنے کا، کہ یہ لبیک سے بڑا کوئی ایڈونچر کر دے۔ میں نے ایک یہ ہے ازراہ تفنن بات کی تھی، کیونکہ جاتے ہی اندازہ ہو گیا تھا، یا جس طرح کے پولیٹیکل حالات بنے ہوئے تھے خود پی ٹی آئی کے اندر، جو سیاست ہو رہی تھی اس سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا احتجاج ہوگا، عمران خان رہا ہو جائیں گے اور انقلاب آ جائے گا، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت وہ گھبرا جائے گی، یہ اتنا زیادہ پریشر ڈیولپ کریں گے کہ پھر پاکستان کی عوام اور پوری دنیا پاکستان میں حقیقی تبدیلی کو دیکھے گی، اور ساتھ ساتھ جو لبیک والے ہیں نا ان کا تانا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو مجھے کچھ دوستوں نے کریٹیسائز بھی کیا، تو یہ مختصر سی ویڈیو، کیونکہ سفارش اتنی تھی کہ آپ وہاں پر رہے ہیں تو حالات تھوڑے سے بتا دیں، باقی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ڈیٹیل بتانی ہے، چونکہ کچھ حقائق ایسے ہیں کہ ویریفائی کر رہا ہوں، جب وہ ہو جائیں گے جو خبریں ہمارے پاس ہیں تو پھر وہ آنے والے دنوں میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو میں ایک تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جو بات کی ہے کہ دھرنا جاری ہے، کارکن نہیں بیٹھے لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دھرنا جاری ہے اور ہم احتجاج کریں، اس کی وجہ آپ کو بتانی ہے، اور ساتھ ساتھ لبیک۔ دیکھیں یہ لبیک اگر کسی آپ یہ کہہ لیں کہ مذہبی کاز کے لیے نکلی، تو اس کے بعد ان کی جو مین قیادت تھی وہ پردہ فرما گئی دنیا سے، لیکن جو موجودہ قیادت تھی جب ان پر ٹارچر ہوا تو اپنی قیادت کو کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے ان پر تشدد کیا گیا، چاہے وہ سڑکوں پر نکلے، چاہے ظلم و ستم انہوں نے سہے، لیکن اپنی قیادت کو انہوں نے آزاد کروا لیا۔ تو پی ٹی آئی کے ہمارے کچھ دوست ہیں وہ کمپیریزن کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا اب میں بھی تھوڑا سا اس معاملے پر کمپیریزن کر لوں۔ اگر آپ واقعی حقیقی آزادی چاہتے تھے تو پھر ان کی قیادت کو وہاں پر بیٹھنا چاہیے تھا، اور آپ جو کہتے ہیں جی کہ ہمارے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو جب آپ دوسروں کے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہیں، ٹرولنگ کرتے ہیں، جس طرح ہمیں دھمکیاں دی گئیں، ہمارا صرف یہ تھا کہ میں تصویر کے دونوں رخ وہاں پر موجود ہو کر دکھا رہا تھا کہ اگر جو ڈی چوک ہے اس کے فرنٹ پر کچھ ہو رہا ہے تو بیک سائڈ پر بھی جہاں پر شارع دستور ہے وہاں پر بھی بہت کچھ ہو رہا تھا، لیکن وہ کوئی نہیں بتا رہا تھا۔ تو میں تو وہ حقیقت بتا رہا تھا کہ کلیکٹر ڈیمیج سے بچنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اور یہاں پر کچھ کہہ رہے تھے جی کہ حقیقی آزادی مارچ ہے، انقلاب ہے، اور 10 لاکھ لوگ نکل آئے ہیں اور باقی 10 لاکھ ان کے پیچھے ہیں، تو بس یہ در و دیوار ہلنے والے ہیں شہر اقتدار کے۔ تو وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہوا، 10 سے 15 ہزار کارکن قیادت سمیت اگر منظم ہو کر آ جاتے تو انقلاب آ جاتا، یا پھر لبیک کی قیادت کی طرح وہاں پر کارکنوں کے درمیان کھڑے ہو کر شیلنگ ہی سہ لیتے۔ لیکن اس سے پہلے جب الرٹ جاری کیا گیا کہ آپ کے پاس 15 سے 30 منٹ ہے، جناح ایونیو خالی کر دیں، تو بھائی جان علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کنٹینر میں اگر ہوتی تو جس طرح کنٹینر کو جلایا گیا یہ معاملات ہوئے ہیں تو وہ، لیکن وہ پہلے ہی کارکنان کو اور جو وہاں پر پی ٹی آئی کے ورکر آئے ہوئے تھے جن کی ذہن سازی تھی انہیں گرفتاری کے لیے وہاں پر چھوڑ دیا گیا، اور قیادت نے اپنی بات پر پہرا نہیں دیا۔ تو پھر آپ دوسروں کو تو یہ تانے نہ دیں، دوسری جماعتوں کو، چاہے پولیٹیکل جماعتیں ہیں چاہے مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے رہنما کھاتے بھی اپنے کارکنان کے درمیان ہیں، رہتے بھی اپنے کارکنان کے درمیان ہیں، اور اگر ان پر تشدد ہوتا ہے، شیلنگ ہوتی ہے، لاٹھی چارج ہوتا ہے تو وہ سہتے ہیں، وہ برداشت کرتے ہیں، وہ یوں بھاگتے نہیں ہیں۔ تو یہ تھا ایک اس میں مدعا کہ جو مجھے لگا وہاں پر میں نے دیکھا بھی، اور بار بار پھر جس طرح کا فیڈ بیک آ رہا تھا، کچھ زومبیز دھمکیوں پر بھی اترے ہوئے تھے، ایک دفعہ دکھائی دے مل جائے۔ میں یہ جرم بار بار کرتا رہوں گا، یہ حقیقت دکھاتا رہوں گا اور بتاتا رہوں گا کہ یہ جو بیٹھ کر آپ کو حقیقی آزادی کے خواب دکھا رہے ہیں، یہ بند کمروں میں بیٹھ کر آپ کے جذبات بھڑکاتے ہیں، یہ جذبات بھڑکانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ وہاں پر معاملات طے تھے، وہاں پر کچھ چیزیں طے شدہ
اسکرپٹ کے تحت ہو رہی تھیں، جو کچھ غیر معمولی سرگرمیاں تھیں، لیکن یہ زومبیز آپ کو وہ چیز نہیں بتا رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے جی کہ آ گیا، اور ورکر تھے وہ ان کے بہکاوے میں بھی آ گئے۔ ایک اور بات، وہ جو بشرا بی بی کا کنٹینر والی بات ہے، وہ کہا جا رہا ہے جی کہ سیکیورٹی نافذ کرنے والی اداروں نے کچھ، ہم نے بھی پھر اس حوالے سے تصدیق کرنا چاہیے، تو ایک ابھی تک جو معلومات اکٹھی کی ہے اور جو ماضی کا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہاں پر شیلنگ ہوئی تو اس شیلنگ کی شدت کو کم کرنے کے لیے یہ جو زومبیز ہیں نا، انہوں نے انیشلی اس کو آگ لگائی اور اس کو سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ ان زومبیز کا خیال یہ تھا کہ یہاں پر چمتکار ہو جائے گا، طلسم ہے، کچھ پتہ نہیں کیا روحانیت ہے، خدائی قوت آ جائے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو لہٰذا انہوں جلاؤ شواواں نکلیں گی، جو دھواں ہوگا نا تو رینجرز اہلکار آئیں گے فلانے، وہ آنکھوں میں نا اندھیرا سا چھا جائے گا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، اور ہم پھر چھو منتر کرتے ہوئے ڈی چوک جا کر بیٹھ جائیں گے۔ وہ چھو منتر کیا ہوا؟ وہ چھو منتر یہ ہوا کہ چھو منتر کرتے کرتے علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی کے پی کے کی حدود میں داخل ہو گئے ہری پور، اور بعد میں علی امین گنڈا پور کو پہلے اغوا کیا گیا تھا اور بعد میں خبریں آئیں کہ وہ بازیاب ہو گیا، نہیں اب انہوں نے بشرا بی بی کو اغوا کر لیا، جو بشرا بی بی کی بہن تھی۔ علی امین گنڈا پور نے جو تقریر کی نا، یہ جو چھو منتر والی میں نے بات آپ کو بتائی ہے، چھو منتر والی، میرا یہ تھی کہ میں ڈی چوک میں رہ کر آپ کو صورتحال بتا دا کہ ہاں ابھی تک دھرنا واقعی یہاں پر جاری ہے، لیکن آنا لاہور تھا، پھر اتنا ہی وہاں پر دانا پانی لکھا ہوا تھا، پھر کبھی موقع ملا تو موقع پر جا کر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے ڈی چوک کی جو صورتحال ہے۔ تو یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کی ہے کہ کسی کو نظر نہیں آ رہا لیکن دھرنا جاری ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تصوف کو جو سمجھتے ہیں بوجھتے ہیں، علم ہوتا ہے، چشم بینا ہوتی ہے اور اندر بھی روشنی ہو جاتی ہے، تو ان کے ساتھ پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے سفر کیا ہے، ان کی صحبت میں رہے ہیں، تو پھر بشرا بی بی تو کامیاب ہوئی ہیں نا کہ کوئی نکلے نہ نکلے میں نکلوں گی، اگر میں نہیں وہاں پر بیٹھی لیکن میرے موکل جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، اور وہ کچھ خاص لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، اور جو موکل ہیں وہاں پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں ڈی چوک میں، اور علی امین گنڈا پور صاحب کو وہ نظر آ رہے ہیں موکل، کیونکہ وہ ان کی صحبت میں رہے ہیں اور پیر و مرشد نے ان کو بھی کچھ عطا کر دیا۔ ان کی جو چشم بینا ہے نا، جو بصیرت ہے اندر کی، جو علم ہے، جو وائز ہوا ہے، اتارا گیا ہے، اسرار و رموز جو جانتے ہیں ان چیزوں کو، وہ علی امین گنڈا پور صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی جان، علی امین گنڈا پور ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر دھرنا دے دیا گیا ہے، اور مختلف مقامات پر بھی دھرنا جاری ہے، ملک کے مختلف مقامات پر، مختلف شہروں پر۔ وجہ یہ ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور کو جو وہ صحبت کا اثر ہے نا، اور کسی کے پاس جس طرح بشرا بی بی پیر بھی ہیں تو وہ انہوں نے کچھ نہ کچھ انہیں علم عطا کیا ہوگا، تو ظاہر ہے اندر ان کی وہ بصیرت جاگ گئی ہے، چشم بینا، اور وہ آنکھ سے اب وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ دکھائی علی امین گنڈا پور کو دیں گے اور آنے والے دنوں میں کچھ رہنماؤں کو، تو یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں، تو لبیک والو آپ بھی یہ بات تسلیم کر لو کہ بھائی جان انہوں نے وہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے، اور آپ اب بالکل بھی انہیں طنز نہ کریں، کیونکہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجدہ بھی مر جانا، میں بس اتنا ہی کہوں گا، اور جو وہ کہہ رہے ہیں نا وہ مان جائیں، اور آئندہ سے وہ نعرہ نہ لگائیں، ٹھیک ہے، نعرہ اچھا نہیں ہے، اس میں پھر بات خواتین کے تقدس پر چلی جاتی ہے، تو میں تو اتنی جسارت کروں گا، یہ میں مذاق پہ بات نہیں کر رہا، یہ میں سیریس نوٹ میں بات کر رہا ہوں کہ آج کے بعد آپ وہ نعرہ لگانا چھوڑ دیں اور سوشل میڈیا پر ان کی ٹرولنگ بھی نہ کریں، بلکہ ان کو سکھائیں کہ ایجوٹیشن کس طرح کرنا ہے اور اپنی بات پر پہرا کس طرح دینا ہے، ورنہ موکلوں نے آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دینا، اور آپ بھی اپنے نا اندر کی جو چشمے بینا ہے وہ روشن کر لیں، وہ دھرنا دے کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نہ ایک دن آپ بھی مانیں گے، آپ میں سے بھی کچھ کے جو ہے نا 14 طبق روشن ہوں گے، اور آپ کو بھی یقین آ جائے گا نہیں وہ جو علی امین گنڈا پور اور زوبیز کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ فی الحال اتنا ہی، ہمارا چینل انسائٹ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔